الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیو، بزرگوں دوستوں، ہمارا جو مقصد زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. انسان کوئی درخت نہیں کہ کھڑا رہے، کوئی پتھر نہیں کہ پڑا رہے. یہ اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ رب کی عبادت میں لگا رہے. یہ ساری کی ساری دنیا، یہ کائنات جو ہمیں پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، نیلا آسمان ہے، بہتے دریا ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں. لیکن انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، عقل مند آدمی وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس زندگی کو گزار کر چلا جائے، اور جو اپنی منمانی کرے گا اور اپنے خواہش نفس کے مطابق زندگی گزارے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ناکامی ہے اور خسارہ ہے. آدمی دنیا کے کام کاج کے اندر کتنا بھی پرفیکٹ ہو، کتنا ماہر ہو، کتنا بھی بڑا تاجر ہو اور بڑی دماغ کے ساتھ تجارت کرنا جانتا ہو، لیکن اگر اس کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے، نمازوں کی اسے فرصت نہیں ملتی، تو یہ آدمی عقل مند نہیں ہے. عقل مند آدمی، اللہ کے نبی نے اس کو کہا ہے. ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اکثرهم ذکر للموت واکثرهم استعدادا للموت اولئک الاکیاس، کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو اور وہاں کام آنے والے جو اعمال ہیں ان کی تیاری میں لگا رہتا ہو. یہ آدمی عقل مند ہے. اور جو آدمی موت کو بھولا پڑا ہے، یہ آدمی عقل مند نہیں ہو سکتا. جب موت کو آدمی یاد کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہاں کے اعمال کے مطابق زندگی گزارے گا، کہ کون کون سے اعمال وہاں کام آتے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارے گا. ابھی آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے. اور من حیات الدنیا الا متاع الغرور. اس زندگی کے اندر انسان کو دھوکے بہت لگتے ہیں. آدمی سمجھتا کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. گرمی کو دنوں کے اندر آپ نے کبھی دوپہر میں ڈرائیونگ کی ہو، سڑک پر دور ایسا لگتا ہے کہ پانی پڑا ہوا ہے، لیکن جب قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے. یعنی حقیقت کچھ اور ہے اور آدمی سمجھتا کچھ اور ہے. دو ٹرینیں ایک ساتھ کھڑی ہوئی ہوں اور پیسنجر ایک دوسرے ٹرین کے آپس میں بات کر رہے ہیں، ان میں سے ایک ٹرین چل رہے تو دوسرے والے جو کھڑی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہماری ٹرین چل رہی ہے. حقیقت کچھ اور ہے، سمجھتا کچھ اور ہے. یہی زندگی ہے کہ آدمی سوچ رہا ہے کہ ہمیشہ مجھے یہی رہنا ہے،
لیکن پل چھپکنے کا پتہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نا ابھی ایئر انڈیا کی فلائٹ AI-171 کا کیا حشر ہوا، اور اس کی جو اسٹوریز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ UK سے ایک فیملی عید سیلیبریٹ کرنے انڈیا آئی ہوئی تھی لیکن واپس نہیں لوٹی، اور اسی طریقے سے ایک فیملی جو بہت زیادہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہم تک پہنچ رہی ہے کہ ایک آدمی تقریباً 5-6 سال سے UK میں کام کر رہا تھا، اس کا ایک خواہش تھی، اس کے ڈریمز تھے کہ میں اپنی فیملی کو لے کر لنڈن جاؤں گا، وہیں شفٹ ہو جاؤں گا۔ اس کے 3 بیبی تھے چھوٹے چھوٹے، اور اس کی وائف کسی ہاسپٹل کے اندر جو ہے ڈاکٹر تھی، تو اس نے کس کس طریقے سے اپنے کاغذات پورے کرائے ہوں گے، کس کس طریقے سے ویزا لیا ہوگا، یہ تمام چیزیں، یہ کارروائی پورا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کتنی سالوں کی اس کی محنت تھی، اور وہ ایک دن جو ہے کسی فلائٹ سے AI-171 سے لنڈن جا رہا تھا۔ اس کی وائف جو ڈاکٹر تھی اس نے ریزائن دیا تھا اپنے ہاسپٹل سے کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے کہیں اور جانا ہے۔ اپنے خواب سجانے کے لیے وہ یہاں سے چلے، اور اس فلائٹ کا آپ سب جانتے ہیں کیا حشر ہوا۔ مشکل سے 600 تقریباً، یعنی زیادہ اونچائی نہیں تھی اس کی، اور وہاں سے وہ آگ میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائی کے بزرگوں دوستوں، ذرا سی دیر کا پتہ نہیں ہے کہ زندگی جو ہے کب کہاں لے جائے، کس موڑ پر لے جائے۔ موت ہر طرف سے ہمیں گھیر کر لا رہی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اتنے سال کے ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے، نہیں، ہر آنے والا دن ہمیں اپنی موت کے قریب سے قریب تر کرتا ہوا جا رہا ہے۔ روزانہ ہم اپنی موت کے، اپنی قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے زندگی کی طرف جا رہے ہیں، نہیں، موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جو ہماری زندگی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 60-70 سال کی انسان کی زندگی ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ 60-70 سال کی زندگی ہے، کسی کو اس سے زیادہ مل رہی ہے تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہم جو ہے اس زندگی کے اندر اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں۔ فارغ وقت اگر ہمارے پاس ہے، فرمایا الصحت والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کی طرف سے لوگ غفلت کے اندر ہیں۔ صحت کی جو نعمت ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ صحت کی نعمت ہوتی ہے، اور ہم جو ہے اس کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فارغ جو وقت ہے یہ اللہ کی طرف سے بڑی غنیمت ہے کہ جو فارغ وقت آپ کو ملا ہوا ہے، بزی ہونے سے پہلے اس وقت کو غنیمت جانو، کہ اس میں اپنے رب کو یاد کر لو۔ یہ جو دن ہمیں ملے ہوئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ فرمایا کہ دن 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک دن وہ جو بیت گیا وہ ختم ہو گیا، ایک دن جو نیکسٹ ڈے آنے والا ہے یہ پتہ نہیں کس حال میں آئے گا، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ایک جو لائیو ڈے ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اسی میں اپنے رب کو راضی کر لیں، کل کے اوپر نہ چھوڑیں، ہمیں جو کرنا آج کر لیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے بھائی بزرگوں دوستوں۔ ہم سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے شروع کریں گے، ابھی تو ہم یہ کر رہے ہیں، ابھی تو جوان ہے، بوڑھاپے میں شروع کریں گے، اللہ نے پیسہ دیا ہے کہ حج تو کر لیں گے، ابھی تو موقع ہے، زندگی پڑی ہوئی ہے، بہت زندگی بعد میں کر لیں گے۔ اللہ نے کہا کہ یعنی کہ داعیہ دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں، بعد میں کر لیں گے، تمہیں پتا ہے بعد میں زندگی ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جس نیک کام کا داعیہ دل کے اندر جس وقت پیدا ہو گیا، حضرت مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اسی وقت اس پہ عمل کر لو، پتہ نہیں دوبارہ یہ داعیہ دل کے اندر پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ کا من کر رہا ہے کہ داڑھی رکھ لی جائے تو فوراً اس پہ عمل کر لیا جائے، یہ داڑھی نبی کی سنت ہے، اور فرشتے مختلف کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے فرشتے ظاہر ہے کہ آپ سب جانتے ہیں پیدا کیے، اور مختلف کاموں کے اوپر ان کو لگایا ہوا ہے۔ 2 فرشتے روزانہ یہ تسبیح کرتے ہیں، سبحان من زین الرجال بالضحی، کہ پاک ہے میرا پروردگار جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے زینت بخشی۔ فرشتہ کہہ رہا ہے سبحان من زین الرجال بالضحی اور والنساء بالغوائب، اور پاک ہے میرا پروردگار جس نے عورتوں کو سر کے بالوں کے ذریعے زینت بخشی۔ یہ روزانہ وہ فرشتے کر رہے ہیں، اور جس کو زینت کا سبب بنایا گیا ہے، جس داڑھی کو، اس داڑھی کو کتنے نوجوان ہیں کہ اسے سیونگ کر کے اس نور کو اس گندی نالیوں کے اندر بہا دیتے ہیں جس میں میرا اور آپ کا بہانا اور پیشاب بہتا ہے، کہ اس نور کو جس کو زینت کا مرد کے لیے سبب بنایا گیا ہے اس کو جو ہے نالیوں کے اندر بہا دیتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ مرد کی زینت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے چہرہ کیسا تھا؟
تو ہمارا چہرہ مہرا، ہمارے گفتار، ہمارے کردار، ہمارا اخلاق سب کچھ اللہ کے نبی کے طریقے پر آ جائے، ان کی ہم بالکل کاپی کرنے والے بن جائیں، یہ ہے نبی کی سنت کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر رچانا اور بسانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ آج ہم دنیا کے لوگوں کے جتنے ایکٹرز ہوتے ہیں اور دنیا کے دیگر لوگ ہوتے ہیں ان کی کاپی کرتے ہیں آج کے نوجوان، اور اللہ کے نبی جو اللہ کے حبیب ہیں، جو پاک پیغمبر ہے، جن کا ہر قول و فعل جو ہے سچ ہے اور حق ہے، ان کو ہم پسے کچھ ڈال دیتے ہیں، ان کی ہم جو ہے ان کو فالو نہیں کرتے، ان کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے وہاں کام آنے والے اعمال کرنے کی فکر میں لگ جائے اور زندگی کا جو دھوکہ ہے اس دھوکے سے بچ جائے۔ ایک بزرگ واش روم کے اندر گئے اور نہانے کے لیے ان کو جانا تھا، تو واش روم سے آواز لگا رہے بیوی سے کہ میری فلاں قمیص کے اندر اتنے پیسے ہیں، ان کو صدقہ کر دیا جائے۔ انہوں نے صدقہ کر دیا۔ جب بعد میں ریٹرن آتے ہیں پوچھا کہ بعد میں آ کر بھی آپ کہہ سکتے تھے، وہیں سے کہنے کی ضرورت تھی؟ کہنے لگے بس میرے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ اتنے پیسے مجھے صدقہ کرنے ہیں، تو مجھے یہ خیال ہوا کہیں اتنے میں نہا کر واپس آؤں، پتہ نہیں میری زندگی ہے یا نہیں، اس سے پہلے میری موت آ جائے، کیا بھروسہ ہے؟ لیکن اتنا سا بھی بھروسہ نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل کا آخری وقت ہے، آپ جو ہے لا لا یہ آواز آپ کی جو ہے نکل رہی ہے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ آپ موت سے ڈر رہے ہیں؟ کہا نہیں، شیطان میرے پاس آ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ احمد تو میرے یعنی کہ تو زندگی سے ایمان کے ساتھ جا رہا ہے اور تم میرے سے بچ گیا۔ تو میں کہہ رہا نہیں، جب تک میری روح نہ نکل جائے، جب تک تیرے فتنے سے میں نہیں بچ سکتا۔ اتنے بڑے بڑے جو ائمہ اور بزرگان دین گزرے ہیں، ان کو اپنی موت کا اور خاتمہ بالخیر کا اتنا فکر تھا، اور ہم لوگ جو ہے یقیناً ہمارے ایمان اتنے وسیع نہیں ہے، کچے پکے ہم مومن ہیں، اور ہم جو ہے بالکل آزاد اور بے فکر اور لاپرواہ ہو کر پھرتے ہیں کہ جیسے ہمیں دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ یہ خاتمہ بالخیر ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرماتے ہیں علماء کے موت کے وقت میں شیطان اتنے اپنے ایڑی چوٹی کے زور لگا دیتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے یعنی کہ ایمان کے ساتھ یہ دنیا سے نہ چلا جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا تو شیطان کی ساری زندگی کی محنت پر پانی پھرکنے والا ہے، تو وہ کتنے زور لگاتا ہوگا کہ کبھی اس کے جو مرے ہوئے یعنی والدین ہیں ان کی شکل میں آتا ہے، کبھی اس کی ماں کی شکل میں آ کر اس کے پاس بیٹھتا ہے کہ میں تیری ماں ہوں، میں دنیا سے ایمان کے ساتھ گئی تھی لیکن وہاں جا کر مجھے بڑی پریشانی تکلیفیں اٹھانی پڑی، تو یہودی ہو کر مر تو شاید تیرا کام بنے گا، تو نصرانی ہو کر مر تیرا کام بنے گا۔ اب ایسے وقت میں جو کشمکش کا عالم ہے اور جو ہے یعنی کہ روح نکلنے کا وقت ہے اور آدمی کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے موت کے وقت میں آپ سب جانتے ہیں، اس وقت میں شیطان ہمیں آ کر اگر اس طرح کی پٹی پڑھائے گا تو ہمارے لیے کس قدر ثابت قدمی کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس وقت اس کی باتوں میں نہ آئے اور ہم سمجھ جائیں کہ یہ شیطان ہے، کتنے زبردست ایمان کی ضرورت ہے اس کے لیے، لیکن ہم آزاد پھرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جو آدمی مسواک کی پابندی کرتا ہے، مسواک کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کا فائدے بہت سارے فوائد لکھے ہیں، بہت سارے فوائد مسواک کے لکھے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ موت کے وقت جب ملک الموت آئیں گے تو شیطان کو اس کے پاس سے مار کر بھگا دیں گے اور اس آدمی سے کہیں گے تمہارا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لیجیے۔ مسواک کا ایک فائدہ یہ لکھا کتابوں کے اندر کہ ملک الموت خود اس سے کہیں گے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجیے، آپ کا آخری وقت ہے، اور شیطان کو وہاں سے بھگا دیں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ علماء کی صحبت میں جو آدمی بیٹھے گا، علماء کی جو ہے علماء سے محبت کرے گا، ان کی صحبتوں سے استفادہ کرے گا۔ آج تو ہم لوگ علماء کے بدخواہ بنے پھرتے ہیں، کچھ لوگوں کا مشن یہ ہے کہ علماء سے لوگوں کو کاٹا جائے، علماء کی ائمہ کی برائی کی جائے تاکہ لوگوں کی نظر میں ان کی حقارت ہو، ان کی تحقیر ہو، ان کی تذلیل ہو، لوگ جو ہے ائمہ کی سے نہ جوڑنے پائیں۔ کچھ لوگوں کا مشن یہ ہوتا ہے کہ علماء سے لوگوں کو کاٹا جائے، اور یہ فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ جو آدمی علماء کی صحبتوں میں رہتا ہے، علماء سے استفادہ کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، یہ آدمی بدبخت نہیں ہوتا، اور بدبخت وہ ہوتا ہے جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا، اور جو علماء کی صحبتوں سے استفادہ اٹھاتا ہے، اس سے کچھ سیکھنے کے لیے ان کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، اس آدمی کا انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، کیونکہ جو علماء کی صحبتوں میں رہے گا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔
تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ زندگی تھوڑی سی زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے۔ نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلوم کیا، جبکہ 950 سال تقریباً انہوں نے جو ہے تبلیغ کی ہے، یہ دنیا کو کیسے پایا؟ اتنی لمبی زندگی گزارنے کے بعد بھی جب معلوم کیا کیسا پایا، تو کہتے ہیں کہ ایک مکان ہے جس کے میں ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے سے باہر نکل گیا۔ اتنی سی زندگی کو، اتنی سی مجھے دنیا کی زندگی لگی، اتنی چھوٹی زندگی۔ اور حقیقت میں آخرت کے اعتبار سے دنیا کی جو زندگی ہے 2-2.5 منٹ کی کتابوں کے اندر لکھی ہوتی ہے، 2-2.5 منٹ کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کتنی ہے؟ لامحدود زندگی ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے درمیان کا جو اسپیس ہے، اس پورے کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، رائی کے دانے، کتنا چھوٹا رائی کا دانہ ہوتا ہے، آپ کی مسجد کے اندر کتنے رائی کے دانے آ جائیں گے، کمپیوٹر فیل ہو جائے گا، کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا۔ پھر آپ پورا محلہ لگا لیں، پورا میرٹھ لگا لیں، پورا ہندوستان اور ساری دنیا کے جو ہے جو ملک ہے وہ لگا لیں، پھر یہ زمین و آسمان کا جو اسپیس ہے، زمین سے لے کر آسمان تک کا جو خلا ہے، اس تمام کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور پھر ایک پرندے سے کہا جائے کہ ایک دانہ اٹھانا ہے، پھر 1000 بار دوسرا دانہ اٹھانا ہے، تو فرمایا کہ ظاہر ہے کہ ایک دن یہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو جو باقی رہنے والی زندگی ہمیں اس پر زیادہ محنت کرنی ہے، اور آج ہم لوگ جو ہے فنا ہونے والی زندگی پر محنت کر رہے ہیں جیسے ہمیں دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، عاقبت آدمی وہی ہے جو دنیا کے دھوکے سے بچ جائے اور اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے چلا جائے، تو یہی آدمی ہے جس نے دنیا اور آخرت کا اعزاز پایا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جو کام ہمیں کرنا ہے اس کو فوراً کر گزریے۔ اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو تاخیر نہ کیجیے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور اگر زندگی بھی رہی پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے۔ بہت سے آدمی گناہ کرتے رہتے ہیں کہ توبہ کر لیں گے، ارے گناہ کرنے کے بعد تمہیں کیسے پتا کہ زندگی باقی ہے یا نہیں، یا اگر زندگی باقی ہے توبہ کی توفیق نہ ہو۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جو داعی دل کے اندر جس وقت پیدا ہو جائے، داڑھی رکھنے کا داعی دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے، فوراً داڑھی رکھ لیجئے۔ نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی سے تم کس منہ سے ملاقات کرو گے؟ جو شافی محشر ہے، جن کی شفاعت کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہمارے چہرے پر جو ہے داڑھی ہوگی، کچھ بھی نہ صحیح، اللہ کے نبی کو یقین انشاءاللہ پیار آئے گا کہ یہ کچھ بھی نہ لایا، میرا چہرہ تو لے کر آ گیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہمیں جو ہے ہر وقت اس بات کا خیال کرنا چاہیے، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، دھوکے کا گھر ہے، اس کے دھوکے سے بچ جائے اور نمازوں کی پابندی کریں، اور جتنے جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں ان تمام کو ادا کریں، اور جو ہے مسجد میں جو ہے مسجد سے جڑ جائیں، اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول قائم کریں، بچوں کے اندر دینداری کو بیدار کریں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے